السلام علیکم دوستو۔ پیاز ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والی اہم سبزی ہے۔ اس کے بغیر کھانوں کا ذائقہ ہمیں غذائیت نہیں دے پاتا۔ پیاز ایک ایسی سبزی ہے جس کے بغیر ہمارا کھانا نامکمل ہوتا ہے۔ طبی ماہرین نے پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ پیاز دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سلفائڈ کی وافر مقدار ہونے کے باعث یہ خون کو پتلا رکھتا ہے۔ پیاز کے مسلسل استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو قابو میں رکھتا ہے۔ پیاز کئی موسمی انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق لہسن اور پیاز کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ پیاز اور لہسن کے استعمال سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ پیاز کے باقاعدہ استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی کی بھی مقدار موجود ہوتی ہے۔ پیاز اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جسم میں سوزش بھی ختم کرتا ہے۔ جسم میں کینسر ہونے کے رسک کو کم کرتا ہے۔ شوگر لیول کو بھی لو رکھتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک 100 گرام کے پیاز میں کیلوریز 40%، پانی 90%، 1.1 گرام پروٹین، کارب 9.3 گرام، شوگر 4.2 گرام، فائبر 1.7 گرام، فیٹ 0.1 گرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فولیٹ، B9، وٹامن B6، وٹامن سی، پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ 4-5 دن کچا پیاز کھاتے ہیں تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز فالج اور قبض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت بقا کو بڑھانے میں پیاز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں پیاز کے بارے میں ایک کہاوت مشہور بھی ہے کہ دوپہر کے وقت 50 گرام کچا پیاز کھانے والا مرد کبھی بوڑھا اور نامرد نہیں ہو سکتا، اور رات کے وقت پیاز کھانے والا انسان بہت جلد بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیاز کو اگر دوپہر کے وقت سیب کے سرکے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ معدے اور نظام انہضام کے لیے بہت بہترین غذا ہے، کیونکہ سیب کا سرکہ 4 اہم بیماریاں ہم سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 1، گیس ٹربل کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 2، کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا۔ نمبر 3، دل کی بیماریاں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 4، بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیاز اور سیب کے سرکے کا استعمال وزن میں کمی کرتا ہے، جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کو ناپسند فرمایا ہے، اور جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے وہ چیز ہمارے لیے بھلا کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ لیکن مختلف احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا ہے۔ ایک احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا تھا اس میں پیاز شامل تھا۔ ایک اور احادیث کے مطابق اسے پکا کر کھانا جائز ہے، یعنی اسے کچا کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ معزز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔